اچھی سوچ۔ رفیق لاہور کے ایک محلے میں اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ اس محلے میں شاہد بھی اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ دونوں ایک ہی اسکول اور ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ دونوں اپنی کلاس میں اچھے نمبر حاصل کرتے تھے۔ شاہد کے والدین خاصے امیر تھے۔ اس کے والدہ کا ایک بہت بڑا بزنس تھا، جبکہ رفیق کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ اس کے والد ایک دفتر میں کلرک تھے۔ وہ بڑی مشکل سے رفیق کی فیس ادا کرتے تھے۔ رفیق اور شاہد امتحان کے دنوں میں سخت محنت کرتے تھے اور دونوں کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ وہ اول پوزیشن حاصل کریں۔ شاہد مسلسل 2 سال سے اول پوزیشن حاصل کر رہا تھا۔ اس طرح رفیق کے دل میں شاہد کے لیے حسد کا مادہ پیدا ہو گیا۔ وہ اب ہر وقت سوچوں میں گم رہتا تھا۔ اس کی بھوک پیاس بالکل ختم ہو چکی تھی۔ وہ چاہ رہا تھا کہ اول پوزیشن حاصل کر کے شاہد کو نیچا دکھائے۔ ایک دن سب لڑکے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ شاہد، اس سال بھی تمہیں اول پوزیشن حاصل کرنی چاہیے تاکہ تم ایک بڑا انعام حاصل کر سکو، جیسے مسلسل 3 سال تک اول آنے کی وجہ سے ملتا رہا ہے۔ رفیق کے ایک ہم جماعت احمد نے شاہد سے کہا، انشاءاللہ اس سال بھی اول ہی آؤں گا، مگر کیا کروں، میرا مقابلہ رفیق سے ہے۔ تم تو جانتے ہو میرا اور اس کا مقابلہ اول پوزیشن حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور میں صرف 2 یا 3 نمبروں کے فرق سے اول پوزیشن حاصل کرتا ہوں۔ شاہد نے جواب دیا، بے فکر رہو، اس سال میں ہرگز تمہیں اول پوزیشن حاصل نہیں کرنے دوں گا۔ رفیق نے حسد بھرے لہجے سے کہا، انسان کی بڑائی بڑے بول سے نہیں بلکہ اخلاق سے ہوتی ہے۔ شاہد بولا، یہ لیکچر کسی اور کو جا کر سناؤ، اور ہاں، تم میرے منہ مت لگا کرو، اور تمہیں میرا چیلنج ہے کہ اس سال میں اول پوزیشن لے کر دکھاؤں گا، بتاؤ چیلنج قبول ہے؟ رفیق نے شاہد کی طرف دیکھ کر کہا، جس سے اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ٹھیک ہے رفیق، میں اس سال بھی اول پوزیشن لے کر تمہارا غرور توڑوں گا۔ ویسے یہ سن لو کہ حسد کرنے والا خوش نہیں رہتا۔ رفیق اس سال خوب دل لگا کر پڑھ رہا تھا۔ وہ ہر حالت میں اول آنا چاہتا تھا۔ اگلے دن رات کے 2 بج گئے۔ رفیق کے والد گھر نہیں پہنچے۔ رفیق اور اس کی امی بہت پریشان ہو گئے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا تو وہاں رفیق کے والد کے دوست کھڑے تھے۔ رفیق نے ان سے پوچھا، کیا بات ہے، آپ پریشان کیوں ہیں، اور ابا جان اب تک گھر کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے ابا جان صبح سے کام کر رہے تھے، وہ دوپہر کا کھانا کھانے بھی نہیں گئے۔ میں نے انہیں مسلسل کام کرنے سے منع کیا تو انہوں نے جواب دیا، آج مجھے آرام نہیں کرنا، آج میں اپنے بیٹے کے لیے سائیکل خریدنا چاہتا ہوں۔ آخر کام ختم کر کے وہ جانے کے لیے اٹھے۔ 2 سیڑھیوں سے اتر رہے تھے کہ ان کا پاؤں پھسل گیا۔ اس طرح ان کے سر پر چوٹ لگی۔ ہم نے انہیں ہسپتال پہنچا دیا ہے، ان کی حالت بہتر ہے۔ والد کے دوست نے رفیق کو دلاسا دیا۔ تھوڑی دیر میں رفیق اور اس کی امی والد کے دوست کے ساتھ ہسپتال پہنچ گئیں۔ رفیق کے والد کی حالت خطرے سے باہر تھی، لیکن وہ پریشان تھے کیونکہ اسے اپنے والد کی زیادہ پریشانی نہیں تھی، بلکہ اسے کل اسکول کی فیس جمع کرانی تھی اور کل آخری تاریخ تھی۔ اس کی امی نے اسکول کی فیس اسے دی تھی، لیکن وہ والد کے لیے دوائیاں لینے میں خرچ ہو گئے۔ اگلے دن وہ اسکول نہیں گیا، سارا دن کمرے میں بند روتا رہا۔ شام کو وہ گھر سے باہر نکلا تو اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ رفیق نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، رفیق تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، تم آج اسکول کیوں نہیں آئے؟ سر میرے پاس اسکول کی فیس نہیں تھی، اسی شرمندگی میں اسکول نہیں آیا۔ رفیق نے سر جھکا کر جواب دیا، لیکن تمہاری فیس تو کسی نے جمع کرا دی ہے۔ اتفاق سے کچھ فاصلے پر شاہد اور احمد آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے اسے نہیں دیکھا، لیکن ان کی باتوں کی آواز اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ شاہد، تم نے اس مغرور لڑکے کی فیس کیوں جمع کرائی ہے؟ تمہارے لیے اس کو سامنے سے ہٹانے کا بہت اچھا موقع تھا، احمد شاہد سے کہہ رہا تھا۔ یہ سن کر رفیق پر سختہ طاری ہو گیا۔ احمد، میں یہ مانتا ہوں کہ رفیق تعلیم کے میدان میں میرا حریف ہے اور میرا اس سے مقابلہ بھی چل رہا ہے، لیکن مصیبت کے وقت میں اس کی مدد کرنا بھی ضروری تھا۔ یہ سن کر رفیق دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہوا۔ وہ سوچنے لگا کہ وہ ایک امیر باپ کا بیٹا ہو کر مغرور نہیں ہے اور اس کے دل میں ہمدردی کا جذبہ ہے، اور میں ایک غریب باپ کا بیٹا ہو کر اتنا مغرور ہوں۔ اس نے دل میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور شرمندگی کا احساس لیے ہوئے گھر روانہ ہو گیا۔